کیا وجہ ہے مینلی جس کی وجہ سے ایران کی رجیم کولیپس نہیں ہو رہی؟ ان کی جو سینٹیمنٹ ہے نا IRGC جس پہ ڈیولپ ہوئی ہے حسینی سینٹیمنٹ ہے. پوری دنیا کوفہ ہے. اس کانفلکٹ کو سمجھنا ہے تو اس کو اس طریقے سے سمجھیں. اٹس اے کانفلکٹ بٹوین فلاسفر کنگز جو پلیٹو نے کہا تھا ایک طرف اور دوسری طرف ڈیل میکرز. If you are talking about a good foreign policy تو ہماری سافٹ پاور ڈپلومیسی کہاں ہے؟ یہ تو ہم کائنڈ آف ہارڈ پاور ڈپلومیسی کے بلبوتے پہ سارا کچھ لے کے چل رہے ہیں. If the army person is on the front. آرمی پرسن از آلسو سافٹ پاور ڈپلومیسی. فیلڈ مارشل ہے وہ افیکٹو بھی ہیں اور پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ جو نیشن کسی پہ اس وقت ٹرسٹ نہیں کر رہا خاص طور پہ ایران یہ ٹرسٹ نہیں ہونا. عربز کے ساتھ بات کرنی ہو, US کے ساتھ بات کرنی ہو, ایران کے ساتھ بات کرنی ہو, رشیا, چائنا خاص طور پہ اس کا بھی اس میں رول ہے. تو ان ساروں کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ٹک آتا ہے کرنٹلی وہ پاکستان اور آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس آتا ہے. Do you think یہ سیز فائر ہوگا, جنگ بند ہوگی, نہیں ہوگی? What's going to happen? ڈپلومیسی از ناٹ اباؤٹ ہیونگ ریزلٹ ان ون ڈے. UAE اتنا زیادہ خسارے میں کیوں چلا گیا اس سارے معاملے کی وجہ سے؟ Why Iran is constantly targeting UAE? یہ تو لاسٹ ایئر کہہ دیا تھا خامنہ ای صاحب نے رہبر نے کہ اب اگر آپ ہمیں چھیڑیں گے اور اس طرف جائیں گے تو ہم آپ کو ہرٹ کریں. Do you think کہ عرب ممالک کو جان پوچھ کے US نے الاؤ کروایا ہوا تھا ایران کی طرف سے کہ بھائی تم ادھر مارتے جاؤ, میں تمہیں خود ہی ڈیل کروں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. ہمیں وہ دوبارہ رول مل گیا ہے کہ اب عربز کے لیے, مسلم ورلڈ کے لیے پاکستان از گوئنگ ٹو بی دیئر سیکورٹی پرووائڈر. ہم ان کے محافظ ہیں. السلام علیکم جی, میں آپ کا میزبان سید یاسر شاہ. آج کے اسپیشل ایپیسوڈ کے اندر ہم نے مدعو کیا ہے عزیر خان صاحب کو جو کہ ایک پالیسی اینالسٹ ہیں. سر ویلکم ٹو شو. تھینک یو. عزیر خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کچھ باتیں تو یہ ورلڈ ٹائمز کے پلیٹ فارم سے وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہتے ہیں اور اپنی میننگ فل انسائٹس شیئر کرتے رہتے ہیں, اسپیشلی امینڈمنٹس یا پاکستان کے حوالے سے جو فارن پالیسی کی ڈسکشن ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر ان کی بڑی اچھی کامنٹری موجود ہے آلریڈی. آج ہم امڈ دس وارفیئر ایران اسرائیل جو US کے ساتھ بھی انوالومنٹ ہے وہ چل رہا ہے, اس کے حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے ان کو مدعو کیا ہے. عزیر بھائی, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اباؤٹ دی ریلیونس آف پاکستان ان دی جیو پولیٹیکل ارینا جو کہ آج کل چل رہا ہے, کہ اسلام آباد ٹاکس جو کہ پہلے ایک جو ہے وہ سیریز گزری, ابھی سیکنڈ جو ہے وہ ایک امکان ہے کہ ہوگا جی, US کے اور ایرانین ڈیلیگیشنس آئیں گے, پتہ نہیں آئیں گے, ایک ڈسکشن چل رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی میننگ فل چیز فار پاکستان ہمیں نظر آئے گی اس کے اندر, یا پاکستان محض ایک بقول انڈیا کے دلال بن کے رہ جائے گا؟ دیکھیے جی, جہاں تک میننگ فل چیز فار پاکستان کا سوال ہے تو اوور آل اگر انڈیا اس کو دلال کہتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان سرکلز کے اندر, نیو دہلی کے اندر اس ہیٹ کو فیل کیا جا رہا ہے. حقیقت میں کیونکہ آپ نے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ میننگ فل پاکستان کے لیے کیا ہے, ابھی ایران اور ٹاکس کے اوپر میں جاتا ہوں. دیکھیں حقیقت میں تو یہ رول جو آج پاکستان کا ہے میڈیشن کا, یہ بنتا انڈیا کا ہے. اس کی وجہ ہے 3 پارٹیز اس کانفلکٹ کے اندر جو ہیں انوالوڈ ہیں, اسرائیل, USA اینڈ ایران. انڈیا از دا کنٹری جس کا تینوں کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہے. اسرائیل کے ساتھ بھی ریلیشن ہے, US کے ساتھ بھی ریلیشن ہے, ایران کے ساتھ بھی اچھا خاصا ٹریڈ والیوم ہے, اور آج سے کچھ سال پہلے دے ور مور کلوز ٹو آل دیز کنٹریز جو کہ ہم سے زیادہ. تو آئیڈیلی تو وہ بندہ ٹیبل کے اوپر بیٹھے گا, میڈیٹر بنے گا, جو تینوں کو جانتا ہے, تینوں پہ انفلوئنس رکھتا ہے. لیکن دیکھیں اللہ کی کرم نوازی اور ہماری ایک اچھی فارن پالیسی اور انڈیا کی ایروگنس, اس چیز کی وجہ سے سچویشن یہ بنی ہے کہ وہ پارٹی میڈیٹ کر رہی ہے جو ایک پارٹی کے ساتھ جس کا ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. تو اٹس ویری اسٹرینج کہ آپ جو ایک تھرڈ پارٹی اسرائیل, اس کے ساتھ آپ کا ایک نفرت والا ریلیشن شپ ہے, وی ڈونٹ ایون ریکگنائز ایچ ادر. تو ہم کیسے صلح کروائیں گے, مطلب اگر آپ اس کو لاجیکلی دیکھیں اس حوالے سے. بٹ سنس پچھلے کچھ سالوں کے اندر پاکستان نے اوور آل جو ایکویشن بلڈ کی ہے ود US سے, پوسٹ آپریشن سندھور جو ہم نے اوور آل دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر انٹرنیشنل ارینا میں جو اپنا پولیٹیکل ویٹ گین کیا ہے, اور انڈیا نے جتنا لوز کیا, اور تھرڈلی جس طریقے سے ہم نے ایران کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کیا ہے جو ان کی 12 days وار ہے اس کے حوالے سے. تو اور لاسٹلی جو آپ کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آپ ایک فیوریٹ چائلڈ بن گئے ہیں,
ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان کو یہ رول ملا ہے. اور سب سے اہم چیز, فیوریٹ چائلڈ پاکستان نہیں بنا, ٹھیک ہے, فیوریٹ فیلڈ مارشل بنا. ہاں یہ سب اسی طرح میں جا رہا تھا کہ جو سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو مین جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کا جو ٹرمپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, ایران کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, وہ اس کانفلکٹ کے اندر میڈیشن کے حوالے سے سوٹ کرتا ہے. ایک چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کریں, ایران کے اندر جتنی بھی شارٹس کال ہو رہی ہیں آفٹر خامنئی صاحب, اس میں IRGC کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے. اور IRGC جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ملٹری سوچ ہے ان کی ساری کی ساری. اب ریسنٹ ایک ایگزامپل دوں آپ کو جس کا لوگوں کو نہیں پتہ, جب فیلڈ مارشل نے وزٹ کیا ہے تہران میں تو ہی از دا فرسٹ فارن پرسنالٹی جس کو وہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے خاتم الانبیاء, جو ان کا کمانڈ سینٹر ہے, کنٹرول سینٹر ہے. یہ میڈیا نے اتنا زیادہ اس کے اوپر بتایا نہیں ہے, اور ایرانی وہاں لے کے گئے تھے فیلڈ مارشل کو. اٹس ویری اسٹرینج کہ جہاں سے وار چل رہی ہے آپ وہاں لے کے جائیں. لیکن اس کو اگر ہم دیکھیں, جو میری ایرانین سے بات ہوئی یا اوور آل جو اس پہ انٹرنیشنل اینالسٹ کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ IRGC کے جو کچھ جنرلز ہیں جن کی شاید ڈس ایگریمنٹ چل رہا ہے ارکچی کے ساتھ, یہ جو آپ کو نیوز بھی سن رہے ہیں, ہو سکتا ہوگا, تو وہ کہا یہ رہے کہ فیلڈ مارشل اس لیے افیکٹو ہے کہ وہ ارکچی وغیرہ کو جو ایک ڈپلومیٹک سوچ رکھتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں. اور اس ہیڈ کوارٹر میں جانے کی وجہ شاید یہ تھی کہ خود انہوں نے بریف کیا ہے, اپنا رول بتایا ہے, اور جس سے IRGC والوں کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ہے. دیٹس وائی اوور آل جو فیلڈ مارشل ہے وہ افیکٹو بھی ہیں, اور پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ جو نیشن کسی پہ اس وقت ٹرسٹ نہیں کر رہا, خاص طور پہ ایران, دا پوائنٹ از کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک ملک کی فارن پالیسی, جس طرح آپ نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ ایک اچھی فارن پالیسی, اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے گڈ فارن پالیسی, تو ہماری سافٹ پاور ڈپلومیسی کہاں, یہ تو ہم کائنڈ آف ہارڈ پاور ڈپلومیسی کے بلبوتے پہ سارا کچھ لے کے چل رہے ہیں. اف دا آرمی پرسن از آن دا فرنٹ, نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ, دیکھیں نا, آرمی پرسن از آلسو سافٹ پاور ڈپلومیسی, کیونکہ ہم ایران کو یہ جا کے نہیں کہہ رہے کہ آپ ساتھ ہوں, ہم آپ US کے اوپر اٹیک کر دیں گے نا, ہم US کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ملٹری ویٹ تھرو کریں گے, ٹھیک ہے. تھنگ از کہ اس وقت ہم ان کو ٹاکس کی طرف لے کے آ رہے ہیں, کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہرمز کو بھی اوپن اپ کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہتا جس طرح US نے ہمیں بھی کہا ہے کہ آؤ, وہی جس طرح US شروع ہوا کہ آؤ سارے چل کے ہرمز کھلواتے ہیں. اگر پاکستان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی ہارڈ پاور ڈپلوائے کریں گے, پھر تو ہم ہارڈ پاور کی طرف جاتے ہیں. اٹس اے سافٹ پاور ڈپلومیسی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, وائی ایرانین ہمیں اس چیز کے اوپر ٹرسٹ کریں. دیکھیں ابھی تک کیوں نہیں پہنچے, وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ٹرمپ کو. عاصم منیر کے اوپر کیوں ٹرسٹ ہے؟ ایون وہ عاصم منیر کی جو اب ٹرمپ جو چل رہے ہیں لائک پوسٹ فرسٹ راؤنڈ, تھوڑی سی عاصم منیر کی بھی کریڈیبلٹی کوشچن ہو رہی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کوشچن ہوگی. وائی عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں افیکٹو ہیں؟ کیونکہ وہ ریشنلی چل رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ دونوں پارٹیز میں ٹرسٹ نہیں ہے, تو جب دونوں پارٹیز میں ٹرسٹ نہیں ہے تو ایک دن میں ڈیل نہیں ہو سکتی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ٹرمپ کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں, ایرانین مزاج کو بھی سمجھتے ہیں, کانفلکٹ کے نیچر کو سمجھتے ہیں. جب ٹرسٹ نہیں ہوتا دین ہاؤ یو پروسیڈ ایز اے گڈ ڈپلومیٹ. پیس میکنگ کے اندر آپ سٹیپ بائی سٹیپ ریزلٹس دیتے جاتے ہیں. تو پہلی ٹاک کے اندر عاصم منیر صاحب نے یا پاکستان نے جو رول پلے کیا وہ یہ تھا آئیڈیلی کہ پہلے ہرموز کھلواتے ہیں, CBM کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, وہ بلاکیڈ ہٹائیں. پھر اگلے سٹیپ کے اندر ہم دوسری چیز کے اوپر ایگری کریں گے, پھر تیسری چیز کے اوپر ایگری کریں گے. اس سے ٹرسٹ بھی بنتا جائے گا, ریزلٹس آتے جائیں گے. کیوں پیس پروسیس رکا ہے؟ انہوں نے ہرموز اوپن اپ کیا ہے. دیکھیں ایران کے کسی پریشر میں آ کے, ایران کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, پریشر میں آ کے انہوں نے ہرموز کھولنے ہوتے کب کے کھول دیے ہوتے, ٹھیک ہے. اٹ واز اے سکسیس, اٹ واز اے میننگ فل رول بائی پاکستان کہ ہم نے جو چیز پچھلے 1.5 مہینے میں نہیں کھلی وہ ان ٹاکس کے بعد جو ہے وہ کھل گئی. ہرموز جو آپ کی سکسیس ہے, لیکن ٹرمپ نے اس کا US بلاکیڈ نہیں ہٹایا. تو یعنی کہ جو عاصم منیر کا سٹیپ بائی سٹیپ جو پروسیس تھا وہ ایک سائڈ سے تو پورا ہوا, دوسری سائڈ سے نہیں ہوا, اسی لیے ڈیریل ہو گیا پروسیس. ابھی کیوں رکا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے. تو ہی از ڈوئنگ ویل جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں, لیکن اب US کو اور ان کو اب US پہ پھر وہ اسرائیل کا پریشر ہے اس میں. وائی پاکستان, مطلب آپ جب ہم نے بات سٹارٹ بھی کی ایٹ فرسٹ تو ہم نے اس چیز کو اس طریقے سے مطلب ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان کی ریلیونس یا میننگ فل چیز فار پاکستان, بٹ اسپیسیفکلی سے بتائیے کہ وائی اونلی پاکستان؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ اگر ہارڈ پاور ڈپلومیسی بھی نہیں ہے, لاسٹ ایئر کی وار اگر آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو ریلیونٹ کرتی ہے, تو اف اٹس ناٹ دا ہارڈ پاور ڈپلومیسی دین واٹ؟ دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے نا, آپ اس کا برڈ آئی ویو لیں. اس میں اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ایران, اسرائیل اینڈ USA,
یہ جو پورا کا پورا کانفلکٹ ہے اس میں ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے عربز بھی ہیں, بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. میں نے آپ کو بتایا انڈیا کے پاس یہ رول بنتا تھا. انڈیا کی اس وقت ٹرمپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں, اور جو ایرانین شپ کے ساتھ ہوا ہے جو کہ ایکسرسائز کرنے گیا ہوا تھا انڈیا میں, اور جب وہ واپس آ رہا تھا اب پھر یو ایس نے اس کو انٹرنیشنل واٹرز میں جسٹ 20 کلومیٹرز پہ جب ہٹ کیا, پھر انڈیا نے اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا, شری لنکن نے آ کے اس کو بچایا. تو انڈیا تو بالکل ایران کا ٹرسٹ لوز کر گیا اس سارے کے معاملے کے اوپر. پاکستان کے اوپر ٹرسٹ اس لیے ہم 12 ڈیز کی وار کے اندر بھی ان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی کھڑے رہے تھے, تشکر کے نعرے آپ نے سنے ہوئے ہیں. دوسرا ایک اور چیز, جو ان کا عربز کے ساتھ کانفلکٹ بڑھ سکتا تھا کیونکہ عرب نے ابھی تک ان کو اٹیک نہیں کیا, ریٹیلیٹ نہیں کیا, اس کے اندر ہم نے رول پلے کیا ہوا ہے. سعودیز کو ہم ادھر سے آن بورڈ لیتے ہیں, ادھر سے اسحاق ڈار نے کہا بھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ابھی تک ڈیفینس والا معاہدے کے تحت جا کے اٹیک نہیں کر دیا, ہم نے ایران کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے, نہ سعودیز کی طرف سے کوئی اٹیک گیا ہے, ادھر سے ایران کو کہا ہے کہ یار آپ اس طرف زیادہ وہ نہ جائیں, ٹھیک ہے. پھر عربز کے ساتھ بات کرنی ہو, یو ایس کے ساتھ بات کرنی ہو, ایران کے ساتھ بات کرنی ہو, رشیا, چائنا خاص طور پہ اس کا بھی اس میں رول ہے. تو ان ساروں کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ٹک آتا ہے کرنٹلی وہ پاکستان اور آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا کنٹری اور اس وقت نہیں ہے. ہاں انڈیا ہوتا, اگر وہ ٹرسٹ لوز نہ کرتا تو پھر یہ اس کے پاس جاتا. پاکستان کے پاس اسی لیے آیا بیکاز وی کین انفلوئنس عربز رائٹ ناؤ. چینج ہوگی ایکویشن آفٹر فیلڈ مارشل, ٹھیک ہے. وی کین انفلوئنس ٹرمپ طریقے سے, وہ پتہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آتا ہے, ہماری پولیٹیشینس کو آتا ہے کس طرح ٹرمپ سے بات کرنی ہے. وہ ایک کنٹری سے پیسے لے کے دوسرے کو دے دینے سے ہم نے کیا ہوا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور لاسٹ بات میں آپ کو کروں جس کی بات مطلب ٹرمپ کا اتنا زیادہ ٹرسٹ کس حوالے سے کہا یہ جاتا ہے. دیکھیں جب واشنگٹن کے اندر 12 ڈیز وار سے پہلے فیلڈ مارشل کی جو میٹنگ ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ, دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم دے میٹ. اس کے اندر وہ میٹنگ, اس میں لنچ اور وہ سارا کچھ برنچ وغیرہ, وہ جو پلان اتنا بڑا مینیو آیا, اٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی 2.5-3 گھنٹے کی میٹنگ, چھوٹی سی میٹنگ تھی, ٹھیک ہے. اس میٹنگ کے بارے میں کچھ باہر اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ نقوی صاحب ساتھ تھے ان کے ایز اے پولیٹیشین, جو بھی کہہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا, وہ وہاں پہ نہیں تھے. تو اٹ واز اونلی اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ کبھی آ کے پریس ریلیز نہیں دیتی. جو اس کے اوپر ایزمپشنس چل رہی ہیں اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ایران کے اوپر بھی بات ہوئی تھی کیونکہ یہ اس طرف جا رہے تھے, اور کہا یہی جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل نے پورا نقشہ کھینچ کے دکھایا تھا کہ آپ اگر خمینی کو مارتے ہیں یہ ہوگا, نیوکلیئرز کی طرف جاتے ہیں یہ ہوگا. تو انڈائریکٹلی فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو وہ چیزیں وارن کی تھیں سینیریوز کے حوالے سے. اور جو آپ کی سوچ ہے نا, ٹرمپ کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ رجیم ختم کر دیں گے, نہیں ہونی. ایران کو توڑ دیں گے, نہیں ہونی. تو ایک اس وقت انہوں نے بتا دیا. بعد میں کافی چیزیں پھر بھی ٹرمپ نے ان کی وارننگ کے بعد پرسو کی ہیں. ایک بندہ ٹرمپ کی طرح کا جو آپ کو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, ہاں جب وہ پھنستا ہے نا, پہلا اس کا کرائسس ہے, اور کسی عقل مند نے اس کو ایڈوائز دیو کہ یہ کرو گے تو ایسے ہوگا, تو آپ کو سب سے پہلے وہ یاد آتا ہے کہ یار انہوں پہلے ہی پتہ سی. تو آپ کے ذہن میں وہ آتا ہے کہ اس نے مجھے پہلے سمجھایا تھا یہ اس کھڈے میں نہ گرنا, یہ گڑھا تم جو کھود رہے ہو. سو یہ چیز سب سے زیادہ ٹرمپ کی طرف سے اس کو عاصم منیر کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کالز اینڈ آل دیز, تو لائک یو نو اٹس لائک وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے. میں ایک دفعہ ایک کرکٹ کا میٹافر ہے, بہت بڑے ڈائریکٹر اپنا رائٹر رہے ہیں سلیم خان صاحب, وہ سلمان خان کے فادر ہیں. میں ان کو ایک دفعہ سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب اچھا وقت آتا ہے تو بال جو ہے وہاں نہیں پڑتی کہ جہاں پہ آپ کو بیٹ گھمانا ہوتا ہے یا آپ کی جو خواہش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ جب اچھا وقت آتا ہے, جب آپ جہاں بیٹ گھماتے ہیں بال خود بخود وہاں پڑتی ہے. تو سیم گوز فار کرنٹلی پاکستان کی چیزوں کے حوالے سے کہ ہم جہاں چلنا چاہ رہے ہیں, جو سچویشن ہے وہ وہاں مطلب اس کے اکارڈنگلی بنتی جا رہی ہے. اٹس لائک یو نو مینیفیسٹیشن. اچھا عزیر بھائی, تھوڑا موو فارورڈ کرتے ہیں ٹورڈز دا مڈل ایسٹ. وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ یو اے ای, کہ یو اے ای اتنا زیادہ خسارے میں کیوں چلا گیا اس سارے معاملے کی وجہ سے. وائی ایران از کانسٹنٹلی ٹارگیٹنگ یو اے ای. مانا کہ پارٹنرشپس جتنی ہیں, قطر کی بھی ہیں, بحرین کی بھی ہیں, ابھی گفٹ بھی کیے تھے انہوں نے پلینس ٹرمپ صاحب کو, ڈیل 1 ٹریلین کی سعودی عربیہ کی یو ایس کے ساتھ. بٹ وائی یو اے اسپیسیفکلی, کیا یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ یو اے ای اتنا زیادہ پرون ٹورڈز اٹیکس آف ایران ہو گیا ہے؟ دیکھیے ہم جرمنی زیادہ ہوتا ہوں تو وہاں پہ ہماری ایک سینگ ہے, جو جرمن سینگ ہے, وہ ہے ہرٹ پیپل ہرٹ, فرلیٹشن مینشن فرلیٹشن.
جو ہرٹ ہوتے ہیں, میں نے اس پہ ریسنٹلی لکھا بھی تھا, لیکن اس کے اوپر تب تو وہ انڈیویجول ریلیشن شپس کے اوپر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو ہرٹ سول ہوتی ہے وہ دوسرے کو پھر بہت ہرٹ کرتی ہے, اور یہ اٹس اے کامن, اٹس اے لمبا ٹاپک ہے, لیکن آج ہم پرسنل ریلیشنس کی بات نہیں کر رہے, وی ٹاک اباؤٹ کنٹری. تو وہ جس طرح ہابز نے کہا تھا کہ کنٹریز کو بھی لوگ چلاتے ہیں, تو وہ ان کی سول, ان کی نیچر ویسے ہی ہے. دیکھیں جو عربز ہیں نا, جو گلف ہے, جو اس وقت ہرٹ ہو رہا ہے ایران کی شاہد کی وجہ سے, شاہد بھائی جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں, ایران بہت ہرٹ ہوا ہے پچھلے 46 ایئرس, بہت تکلیف میں رہا ایران. یہ اپنے ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس کرتے رہے, ان ساری چیزوں کی طرف فوکس کرتے رہے. تو ابھی جب یو اے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے ایران کے سارا کچھ کرنے سے, جب آپ وہاں پہ بیسز بنا رہے تھے, جب آپ یو ایس کی پریزنس رکھ رہے تھے, وہاں پہ آئسولیشن چل رہی تھی, اور آپ اپنے برج خلیفے یہ سارا کچھ کھڑے کر رہے تھے, تو ایران کی اکانومی کافی ٹائم سے اس چیز کی وجہ, سینکشن کی وجہ سے ہرٹ ہو رہی. اور یہ تو لاسٹ ایئر کہہ دیا تھا خامنئی صاحب نے, رہبر نے, کہ اب اگر آپ ہمیں چھیڑیں گے اور اس طرف جائیں گے تو ہم آپ کو ہرٹ کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو بھی پتہ ہے, ایرانینز کو بھی پتہ ہے کہ دیکھیں وہ ایون جب ٹرمپ نے, جب یہ خامنئی والا سارا کا سارا ایپیسوڈ ہوا, آفٹر دیٹ سب سے پہلے ایرانینز نے, جو ٹرمپ نے جو بیان دیا, ٹرمپ نے جب ابو بکر بغدادی کو مروایا تھا, وہ اس کا جب اس کا ہوا تھا, تو بڑے اس نے کانفیڈنس کے ساتھ وی ہیو کلڈ ہم لائک اے ڈاگ, اور وہ ساری بات کی تھی. اس دفعہ اس نے خامنئی والی بھی ٹویٹ اور اس والی چیز کو بھی اتنی ایکسائٹمنٹ میں نہیں بتایا, کیونکہ جو وہ چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہوئی نہیں. ٹھیک ہے, اور اس نے یہ باقاعدہ بولا کہ آئی ڈونٹ نو, ایون آئی ایم سرپرائزڈ وائی دے آر ٹارگیٹنگ عربس. یہ اس کو نہیں اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ عربس کو اتنا ہرٹ کریں گے, لیکن چونکہ عرب اکانومیز ہرٹ ہوئی ہیں, عربس کو انہوں نے ہرٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ یو ایس پہ پریشر بلڈ کریں اور پوری دنیا کے اوپر پریشر بلڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک ٹیکٹک ہے IRGC کا, انہوں نے اسٹریٹجائز ہے ان کا کہ ہم ادھر کریں گے. یو اے اور ایران کی ٹریڈ سرکار, وہ بھی تو بہت زیادہ ٹریڈ والیوم رکھتے ہیں, بالکل رکھتے ہیں, لیکن اوور آل اس سچویشن کے اندر ایران ٹریڈ تو کر نہیں سکتا, وہ ویسے جانا ہے. سو اٹس مور اباؤٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم کچھ بلین ڈالر سیو کریں, اٹس مور اباؤٹ ایگزسٹنس. اس وقت ایران کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہے. سو دیٹس وائی دے آر ٹارگیٹنگ اس کنٹری کو. جب یہ اسرائیل پہ اٹیک کرتے ہیں تو ان کا آئرن ڈوم, ان کا ڈیفینس سسٹم سارے وہاں پہ آپ نے جیرارڈ فورٹ کھڑا کیا ہوا ہے, ادھر سے آپ نے وہ کھڑا کیا ہوا ہے, تو وہ بنکرز میں ویسے بھی رہتے ہیں, تو ایک حد تک آپ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ نیوز میں آنے نہیں دیتے, کافی چیزیں نیوز میں نہیں آ رہی, تو پھر ادھر ہرٹ کرتے ہیں, نیوز بنتی ہے. اب اسی کے اندر ایک جو اگلا کوشچن ہے, وائی یو اے ای, سارے عربس تو ہیں ہی ہیں. دیکھیں یو اے ای کے اندر بھی خاص طور پہ دبئی از اے کانسیپٹ. جب آپ کہتے ہیں نا گوادر دبئی بنے گا, سعودی عرب بھی اب دبئی کو فالو کر رہا ہے, تو یہ اٹس اے کانسیپٹ کہ اسٹیبل اکانومی, اسٹیبلٹی, سیکیورٹی. قطر بھی جو دبئی کو فالو کر رہا ہے, دبئی بنے گا, ہم بھی دبئی بنیں گے. اٹس اے کانسیپٹ. دبئی لگا ہوا ہے, ہاں آپ کا ساتھ کا دبئی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر بندہ دبئی کی بات کرتا ہے کہ جب ہم دبئی کا سوچتے ہیں, سیکیور کنٹری, اسٹیبل کنٹری, کبھی بریٹلی موو کر رہا ہے, کبھی فٹ بالرز موو کر رہے ہیں. جب آپ اس کانسیپٹ کو ہٹ کر رہے ہیں تو یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اس سے نیوز بن رہی ہے. دیکھیں وار کے اندر نا, وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, تو اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا, یہ 5th جنریشن وار فیئر بھی تو ہے, میڈیا والا بھی تو سارا کا سارا وار فیئر چل رہا ہے. تو پوری دنیا کے اندر آپ صرف یہ دیکھیں, ایمریٹس کے اتحاد کے بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا نے اس چیز کی ہیٹ فیل کی ہے. یہ ورلڈ کپ ہوا ہوا تھا انڈیا کے اندر, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, جا نہیں سکتے, زمبابوے کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, جا نہیں سکتے. پھر جب وہ کیوں نہیں جا سکتے بھائی, کیوں؟ کیونکہ عربس کے ایئرپورٹ بند ہوئے ہیں. کیوں ہوئے ہیں؟ ایران نے اٹیک کیا. ایران نے کیوں اٹیک کیا؟ کیونکہ اسرائیل اور یو ایس اس پہ جو ہے نا ایگریشن شو کر رہے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ جس سے آپ دنیا کے اندر اپنا کیس پہنچاتے ہیں. دیٹس اے ویری اسمارٹ موو, ویری امیزنگ موو. کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اس کانفلکٹ کو سمجھنا ہے تو اس کو اس طریقے سے سمجھیں, اٹس اے کانفلکٹ بٹوین آپ کے جو ہیں فلاسفر کنگز, جو پلیٹو نے کہا تھا ایک طرف, اور دوسری طرف ڈیل میکرز. اسی کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات بار بار ریپیٹڈلی آ رہی ہے, کچھ لوکل رپورٹس کے اوپر مبنی جو چیزیں ہیں, آپ اس پہ کامنٹ کریں. ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہوگا, بٹ اس میں ایک چیز آئی واز تھنکنگ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جتنے عرب ممالک ہیں, اسپیسیفکلی یو اے ای, سعودی عربیہ, جتنے ممالک ہیں, جسٹ ٹو شو دیم, یو ایس ایران کو اس, کیونکہ دیکھیے اف یو ایس وانٹس تو ایران کو تباہ کر سکتا ہے, آج کل 1 دن 2 دن 3 دن میں تباہ کر سکتا ہے. یو اگری ود دیٹ؟ ٹھیک. یو ایس کمپلیٹلی ایران کو تباہ نہیں کر رہا, جسٹ ٹو کریٹ
ڈپینڈنس آف عرب کنٹریز آن یو ایس اٹ سیلف, کے دکھانے کے لیے کہ بھائی ایران میں ایک چیز جو ہے وہ ایران یہاں پہ موجود ہے کہ اگر عرب ممالک کے ساتھ یو ایس نہیں کھڑا تو ایران تمہیں تباہ کر دے گا. تو جسٹ ٹو کائنڈ آف کریٹنگ ڈپینڈنس آن یو ایس, ڈو یو تھنک کہ عرب ممالک کو جان پوچھ کے یو ایس نے الاؤ کروایا ہوا تھا ایران کی طرف سے کہ بھائی تم ادھر مارتے جاؤ, میں تمہیں خود ہی ڈیل کروں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں اس چیز کو مانتا ہوں, میں ریسنٹلی جب کانفلکٹ شروع ہوا تو میں آپ کی ایک چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ ملیٹریلی ایران کو کافی زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, اٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. یو کی ناٹ, اب ایران فنش نہیں کر سکتے. نیوکلیئر یوز کریں تو تباہی ہو جائے گا نا. نہیں, آپ اس چیز کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ گراؤنڈ ٹروپس ڈپلوائے کر کے دیکھ لیں, $200 ملین ڈیلی خرچ. یہ لوگ ایون نیوکلیئر جو ہے اس کو بھی پھینک کے دیکھ لیں, اٹس ناٹ جاپان. سمجھ نہیں, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. آپ نے اتنے لوگ مارے, 2 شہر اور تباہ کر کے دیکھ لیں. سمجھ رہے ہیں, وہ نہ سرنڈر کر رہے ہیں نہ کریں گے, ان کا سسٹم بہت ڈفرینٹ. دس از اے فیکٹ سرکار, اگر نیوکلیئر ہم پھینکیں گے تو ایران تباہی ہو جائے گا. وہ لیکن ہاں آپ ملیٹریلی جتنا بھی اس کو تباہ کر سکتے ہیں آپ کرتے جا رہے ہیں, مزید بھی کریں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دے ہیو دا اسٹرانگسٹ ملٹری. پرابلم یہ ہے کہ وہ تباہی, کتنی تباہی, اس کے بعد آبجیکٹیو جو ہمارا ہے وہ میٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یو ایس کا آبجیکٹیو ہی کلیئر نہیں ہے, یو ایس کا آبجیکٹیو ہی کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمیشہ ہم اس حوالے کو مطلب بات کرتے ہوتے ہیں, اگر آپ یہ کہنا کہ یو ایس مزید وار میں جانا چاہتا ہے, کتنا تباہ کرنا چاہتا ہے, یو اے ای یہ سارا کچھ, تو اس کے اوپر یہ کہ یو ایس اب کیوں نکلنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز ایک تو یہ کہ اب وہ عربز بہت زیادہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کا جو سوال ہے نا کہ کیا یو ایس خود چاہتا تھا کہ ان کے اندر سیکیورٹی کی ضرورت مزید, مطلب امریکہ کی ضرورت ان کو مزید فیل ہو. الٹا امریکہ کی ضرورت نہیں مزید فیل ہوئی, بلکہ یو ایس ایکسپوز ہو گیا دنیا کے اندر. اب اس میں پاکستان کی گیم بنی ہے کہ دیکھیں سعودیز کو اس وقت یو ایس نہیں وہ کر رہا, ساری یہ بیسز چھوڑ کے بھاگ گئے, سارا کا سارا انہوں نے شیلڈ, یہ جیرارڈ فورڈ وغیرہ ان کو ادھر کھڑے کرے نا, یہ اسرائیل کی طرف لے گئے. تو عربز کہہ رہے ہیں کہ چلو قطر, پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب پہ ملیٹریلی ڈیفینس کر کے نہیں حملے ہونے دے رہا یا بات چیت کر کے نہیں حملے ہونے دے رہا, لیکن اس کو روکا تو ہوا ہے نا. حقیقت میں ایران کو سب سے زیادہ اگریسو ہونا تھا اگینسٹ سعودیز, کیونکہ یو ایس سعودی, ایران سعودی ہمیشہ چلتا رہا ہے ریلیجیس پرسپیکٹو میں ساری, لیکن سب سے زیادہ کائنڈ اس دفعہ سعودی عرب کی طرف. وجہ کیا تھی؟ پاکستان فیکٹر. تو ان کو یہ ریئلائز ہوا, اور فیلڈ مارشل کو دیکھیں, ہم وردی پہن کے وہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ہم نے پروجیکشن دی, ہی از ڈوئنگ امیزنگ جاب. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے یہ بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ یو ایس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ اب عربز جو ہے وہ کسی اور کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. تو عربز نے کہنا شروع کیا اب ہم اپنا سیکیورٹی امبریلا ڈائیورسیفائی کریں گے. وہ کبھی زیلنسکی سے مل رہے ہیں, کبھی میکرون سے بات کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ تو اب قطر نے بھی ڈیل سائن کر لی ہے. ہم تو واپس اس رول میں آ گئے ہیں جو کہ بھٹو صاحب چاہتے تھے, 70s میں چاہتے تھے. اور ہم جب ہمارا عرب نیوکلیئر بھی بنایا گیا تو اس کو پاکستانی نیوکلیئر کبھی بھی نہیں کہا جاتا, اٹ واز اسلامک نیوکلیئر بام, اور انہی کے پیسوں سے ہی بنا تھا. سمجھ رہے ہیں, اور ہمیں وہ دوبارہ رول مل گیا ہے کہ اب عربز کے لیے, مسلم ورلڈ کے لیے, کل کو مسلم نیٹو بنے نہ بنے, بٹ پاکستان از گوئنگ ٹو بی دیئر سیکیورٹی پرووائڈر, ہم ان کے محافظ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پرسپیکٹو میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ ڈائیورسیفائی کرنے کی بات کریں یا پاکستان کی طرف معاہدوں کی بات کریں, اس کا مطلب یو ایس نے لوز کیا ہے. سو اٹ واز نیور اے پلان فار یو ایس کہ عربز یہ چیز فیل کریں اور ان کی طرف جائیں, بلکہ عرب نے تو یہ تھریٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں پیسے دو, اگر اس طرح بلاکیڈ رہے ہمیں وہاں سے انویسٹمنٹس پل آؤٹ کرنی پڑیں گی. اچھا, ڈو یو تھنک یہ سیز فائر ہوگا, جنگ بند ہوگی, نہیں ہوگی, واٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں میری بات سنیں, رچرڈ ہال بروک جو تھے وہ امریکن تھے, انہوں نے ہمیشہ بہت سے ڈپلومیٹ رہے, لانگسٹ سرونگ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کی تھی جب, تو اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو ٹاکس ہوتی ہیں دے نیور پروڈیوس امیڈیٹ ریزلٹس. ڈپلومیسی از ناٹ اباؤٹ ہیونگ ریزلٹ ان ون ڈے. ایک دفعہ ٹاک فیل ہوئی, دوبارہ بیٹھو, دوبارہ بیٹھو, دوبارہ بیٹھو. ٹھیک ہے, آپ نے کہا سیز فائر کرا سکتے, سیز فائر تو آپ نے کرا دی ہے. پہلی بات, پہلی سکسیس آپ کی کیا تھی جو پچھلے 1.5 مہینے میں یو ایس یا کوئی نہیں کروا سکا؟ سیز فائر کوئی نہیں کروا سکا, آپ نے پہلے راؤنڈ کے اندر ہی سیز فائر کروا دیا, تو پاکستانی سکسیزفل. ٹھیک ہے, ایز اے میڈیٹر. نمبر 2, دوسری چیز, ہرمز کوئی نہیں کھلوا سکا, نہ آپ نے دھمکیوں سے کھلوایا, نہ آپ نے وہاں خارگ آئلینڈ کے اوپر اٹیک کر کے کھلوایا, نہ آپ نے اور کہا کہ ہم ڈپلوائے کر دیں گے, آپ سیلز لے کے, کوئی کچھ نہیں کر سکا. ایونچولی ہرمز کس سے کھلا ہے؟
فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس اگین پاکستان کے رول کی وجہ سے. تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ریزلٹس بتا رہے ہیں کہ ٹاکس کافی زیادہ بہتر جا رہی ہیں. جب آپ پرانے ٹائم پہ دیکھتے ہیں ویتنام وار کی جب ٹاکس شروع ہوئی تھی اس سالوں بعد تھوڑے بہت ریزلٹس آئے تھے, کورین وار کے سالوں بعد ریزلٹس آئے تھے, ایران عراق وار جو ہے اس کے سالوں بعد ریزلٹس آئے, 8 سال چلی. اس کے تو پہلے راؤنڈ کے اندر پاکستان کو لوگ اتنا ڈاؤٹ کر رہے تھے, انڈین میڈیا کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہوگا, یہ آئیں گے نہیں, وہ آ بھی گئے نا. اور وہ جس طریقے سے آپ نے ڈپلومیسی اور وہ ایک وہ بھی ہیں ملتان کے وہیں وہ وانس جو ہیں وہ جے ڈی وانس کا انتظار بھی کر رہے تھے. یار دیکھیں وہ جے ڈی وینس کا وہ آیا تو ضرور تھا, لیکن آپ ایک اور چیز دیکھیں, آپ لوگ نا اس کو جے ڈی وینس ابھی کیوں نہیں آیا, وہ پہلی دفعہ بھی جب آیا نا, ایک چیز دیکھیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ٹاکس جو ہے نا ڈیریل ہوئی ہے. ابھی اس وقت اگر ڈیل کی طرف چلا جائے جس طرح ٹرمپ کہتا ہے, جس پہ پاکستان کو اب وہ چیز نا وہ ہم نے گراؤنڈ کور کرنا ہے. ایران تو ریڈی ہے اس وقت اگر ہم اس کو ڈیل کی طرف اس وقت چلے بھی جائیں, بیکاز دے آر دا ونرز رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, یو ایس کو فیل ہو رہا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی لوزرز. یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے جس کو ہم کور کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم یو ایس کو پش کر رہے ہیں. اس میں نا آپ کے آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب یہ اپنا باغیر اور ارکچی وغیرہ جب اترے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, سارے وہ حسین ان کے بلیک لباس اور وہ جس طرح سے آئے ہیں, دے آر غازی نہیں آتے وار جیت, وہ اس طرح آ رہے تھے. ٹھیک ہے, بیکاز دے نو دے آر ونرس. ٹھیک ہے, بلنک کیا ٹرمپ نے. جے ڈی وینس کو دیکھیں جب وہ اترا ہے, ٹھیک ہے وہ سارا کچھ اپنی جگہ, باڈی لینگویج بتا رہی ہے ہی از انڈر اسٹریس, باڈی لینگویج بتا رہی ہے دے آر لوزرز. اور جے ڈی بیچارہ کیوں انڈر اسٹریس میں ہے, جب وہ آ رہا تھا میں اس کی باڈی لینگویج وغیرہ دیکھ رہا تھا, اس کی وجہ ہے وہ ٹاکس میں نہیں انوالو ہونا چاہتا. وہ اگلا ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہے فار پریزیڈنسی. اگر تو اس ٹاکس کے اندر اسرائیل جو ہے وہ اپنی شیطانی نہ کرے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ ٹاکس فائنل کسی مقصد کی طرف جا رہی ہیں. دوسرا, ٹرمپ بھی سیریس ہے اس سے, اگر تو رزلٹ نکلنا ہے پھر جے ڈی وینس آ کے ایز اے پیس میکر تو بن سکتا ہے, بٹ اب بھی اس کو کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. دیٹس وائی ہی واز انڈر اسٹریس کہ اس کی اگلی جو پریزیڈنسی ہے وہ بھی خطرے میں ہے. وٹکاف کشنر کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں, وینس کریڈیبلٹی کھوتا ہے تو اس سے بڑا مسئلہ ہوگا. تو یہ جتنی بھی یہ ملتان کی یہ ساری کی ساری آبادی ہے وینس والی ہے سارا کچھ, تو کوئی دعا کریں کہ یو ایس میں معاملات ٹھیک ہوں, پھر وینس ہی ہوگا جو آ کے وہ کرے گا, پھر آپ ٹرمپ بھی آئیں گے اور پھر وہ سارا کا سارا ہوگا. سو اوور آل اٹس دس وے یو ہیو ٹو سی دیٹ. کیا وجہ ہے مینلی جس کی وجہ سے ایران کی رجیم کولیپس نہیں ہو رہی؟ یو ایس اتنا زیادہ ٹرائی کر رہا ہے, بہت زیادہ اٹیکس کیے, لوگوں کو فیول کیا. فار جنوری کے اندر آپ نے دیکھا پروٹیسٹ وغیرہ, رضا پہلوی کے بیٹے کو جو ہے وہ تیار کر رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, بٹ ایران کی رجیم ابھی تک کولیپس نہیں ہوئی, آبجیکٹو اچیو. دیکھیں یہ تو بہت زیادہ کلیئر تھی نا چیز, یو ایس والے ان چیزوں کو اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. جو چیز ایران کا سسٹم سمجھتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے اسکالرز میں بھی شاہد حسین سید صاحب وہ بھی بہت اچھا بولتے ہیں, مطلب ان کا وہ ہے. دیکھیں یو ایس نے اس چیز کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا کہ ایران کی رجیم کتنی پاورفل ہے. ایک چیز دیکھیں, آج جو چیز امریکہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور جس لمحے پہ کھڑا ہوا ہے, ایرانین اس کی تیاری پچھلے 40 سال سے کر رہے تھے. اس لیے ختم نہیں ہوا کیونکہ یہ سسٹم بنایا بہت زیادہ اس طرح کے شاکس پروفس کے لیے, کہتے ہیں بم پروف چیز بنے. یہ یو ایس پروف اور اسرائیل اگریشن پروف سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا تھا 80s کے بعد. اس کی ملٹیپل لیئرز ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ ان کی جو پاسداران انقلاب ہے, جو IRGC ہے, اس کا جو پورا میں آپ کو بتاؤں نا تو اس کے 3 لیئرز ہیں اس سسٹم کے. ایک تو آپ کی IRGC ہے جس کو کہا جاتا ہے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی. یہ صرف پروٹیکٹ کرتی ہے رجیم کو, ٹھیک ہے. دوسرے جو ان کے بارڈرز ہیں, فرنٹیریئرز ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی جو آرمی ہے, اب اس کا نام بھی دیکھیں, آتش جمہوریہ اسلامی ایران. اس میں انقلاب نہیں ہے آرمی میں, تو آرمی از ٹو پروٹیکٹ ایران آؤٹ سائڈ. یہ 2 چیزیں ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, IRGC ڈیولپ کی, آرمی آؤٹ سائڈ کے لیے ڈیولپ کی, ایون IRGC آؤٹ سائڈ کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز انہوں نے ایک اور چیز ڈیولپ کی تھی, وہ یہ تھی کہ اگر کل کو دیکھیں, یہ اسرائیل نے ٹرائی بھی کیا اس وقت, انہوں نے بہت زیادہ تھانے تباہ کیے ہیں اس وقت. ان کو یہ تھا کہ اچھا رجیم ختم نہیں ہو رہی تو وہ جو لبرلز تھے اگر وہ ریولٹ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ساری پولیس تھانے فارغ کر دو, تاکہ یہاں سے جب یہ انقلاب بھی آئیں تو یہ آسان ہو راستہ. اس کے لیے بھی آلریڈی ان کے پاس ایک اور تیسری جو ان کی چیز ہے وہ ہے بسیج, جو انہوں نے والنٹیرلی ایک گروپ کھڑا کیا تھا جو انڈر 18 لوگ تھے اس وقت, اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے, جو ایران عراق وار میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے. تو یہ اگر اس وقت تھانے تباہ بھی کر دیں, وہ بسیج ہے, خود سے لوگ آ کے وہ کریں گے. صدام بہت پاورفل تھا, تو لوگوں نے اس وقت بھی اگر انہوں نے سروائیو کیا تھا
تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سسٹمز ایسے ڈیولپ کیے تھے. اب یہ 3 چیزیں انہوں نے آلریڈی اس کو ڈیولپ کیا ہوا ہے, تو اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ان کو ختم کر دیں گے. دوسری چیز, یو ایس ملٹریلی بہت پاورفل ہے. میں ابھی وار جیسے سٹارٹ ہوئی تو میں سن رہا تھا جو فارمر ایڈوائزر تھے سیکیورٹی کے بائیڈن کے, تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا سوال کہ ہاؤ یو ایس از ڈوئنگ رائٹ ناؤ ان دا کانفلکٹ. اس نے کہا 10 آؤٹ آف 10 اگر سیکیورٹی کی ملٹری آبجیکٹیوز کی بات کی جائے, اب ان کو جو دیتے ہیں وہ ایفیکٹیولی پورا کر دیتے ہیں. بٹ یو ایس کا صرف ڈسٹرائے کرنا آبجیکٹیو نہیں ہے نا, بیہائنڈ دیٹ آبجیکٹیو کیا وہ کلیئر نہیں ہے. اف اٹس اباؤٹ ریجیم چینج, وہ نہیں ہو پا رہا. اس اباؤٹ سرنڈر کرنا IRGC کو اپنا میزائل پروگرام دے دیں گے, نہیں ہو پا رہا. سو اس کا مطلب یو آر انیبل ٹو بریک دیم. سمجھ رہے ہیں. تیسری چیز ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی غلط پرسیپشن تھی کہ ایرانین لوگ خود کھڑے ہو جائیں گے اور وہ آ کے وہ سارا کا سارا وہ کریں گے, اٹس اے رانگ پرسیپشن. ایران کے اندر 100 ملین کا ملک ہے, تو اس میں اگر 1-2 اس طرح کے اینٹی ریجیم والے لوگ ہیں وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں. تو بھائی پرو ریجیم والے بھی جو ہے نا 20 لاکھ 30 لاکھ وہ کتنے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے, پورا کم پورا مشہد وہ سارے کے سارے موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سارے کے سارے آ جائیں گے. تو اوور آل یہ جس طریقے سے جب انہوں نے ایران عراق وار جو ہے نا, دیکھو آپ سسٹم کو ختم کریں گے کس طریقے سے, آپ ان کی اکانومی چوک کر دیں گے, خارگ آئیلینڈ پہ آپ کچھ کر لیں گے, جائیں کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, گراؤنڈ ٹروپس ڈپلوائے کریں گے. IRGC نے اپنے آپ کو پریپیئر ہی گراؤنڈ اس کے لیے کیا. تیسرا, اسرائیل کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ جیسے یہ وار شروع ہوتی ہے تو ہم ان کا لیڈر اڑائیں گے, ادھر سے عراق والی چیک پوسٹ سے کہیں گے کردوں کو تم چڑھ جاؤ, ادھر سے ان کو بریک کروا دیں گے تو ایران ٹوٹ جائے گا. ریئل آبجیکٹیو اسرائیل کا تو یہی ہے کہ ایران ٹوٹے, وہ کردستان ادھر الگ ہو جائے, ادھر سے بلوچستان سستان جو ہے ادھر مسئلے ہو جائیں. تو آپ نے وہ سٹارٹ بھی کیا, آپ نے ساری چیک پوسٹیں تباہ کر دی جو عراقی بارڈر والی تھیں, اور کردوں کو پیچھے سے پش کیا کہ آپ شروع ہوں. لیکن IRGC نے جا کے ان کو فورس کے ساتھ ڈیل بھی کیا, اور ادھر سے جو پرو شیعہ جو عراقی پاپولیشن ہے ان کو بھی کہا کہ تسی بھی چلو شروع ہو جاؤ. وہ ادھر سے کردوں کو شروع ہو گئے تو کرد پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی آپ کا پلان پورا نہیں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بلوچستان بارڈر ہے اس کے اوپر پاکستان چاہے گا کہ وہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹ ہو یا کمزور ہو جائے وہ والی بلوچستان سستان, آپ کا ادھر پھر BLA سے کنیکشن بنے گا. ہم نہیں چاہتے. کرد پاورفل ہو جائیں یا ایرانی کردی پارٹ جو وہ الگ ہو کے کرد کنٹری بن جائے جو اسرائیل چاہتا ہے, اس کو اردوغن کرے گا سپورٹ؟ نہیں, پھر ٹرکی کمزور ہوگا. سو یہ ان کے ہوا میں بنائے ہوئے آبجیکٹیوز تھے, آپ کی اینٹیسپیشن ہی غلط تھی. اینڈ دے آر ویری ویری اسٹرانگ سویلائزیشن جو ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے. پھر ان کا پلان یہ تھا کہ ان کی اوپر کی لیڈرشپ اڑا دیں گے, تو یہ وہ نہیں کر سکیں گے. ریجانی اڑا دیا, پہلے دن آپ نے 20-25 جنرلز مار دیے. او بھائی آپ کر کے دیکھ لیں. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ یہ ٹاپ لیڈرشپ اڑ بھی جائے تب بھی یہ لڑ لیتے ہیں. 8 سال کا ان کا جو وار کا ایکسپیرینس ہے, جب خمینی صاحب پاور میں آئے تھے ساری ٹاپ براس جو اس وقت IRGC نہیں تھی تو آرمی تھی, وہ پرو شاہ تھے, اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا. یہ 20-21 سال کے اس وقت یہ باگر وغیرہ یہ لوگ تھے, انہوں نے وہ جنگ کی ہوئی ہے. تو آج بھی آپ ٹاپ کو اڑا دیں تو ان کا اوپر سے سینٹرلائزڈ ہے, نیچے بہت ہی ڈی سینٹرلائزڈ ہے. تو IRGC کہیں سے بھی حملے کرتی ہے سارا کچھ, تو دے ور ریڈی کہ ہماری ٹاپ کو اڑاتے ہیں تو ہم نیچے جا کے جو ہے نا وہ کریں گے. اگلی چیز, آپ یہ کہتے ہیں ہم جو ہے نا ان کی اکانومی چوک کریں گے. یار آپ خارگ پہ قبضہ کر کے دیکھ لیں. اب آپ نے بلاکیڈ کیا ہوا ایران کا, آپ نقصان کر کے دیکھ لیں. انہوں نے 80s کے اندر طے کیا تھا. ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں, ان کی جو سینٹیمنٹ ہے نا IRGC جس پہ ڈیولپ ہوئی ہے, حسینی سینٹیمنٹ ہے. پوری دنیا کوفہ ہے, کسی نے آ کے ہماری مدد نہیں کرنی, ہم نے خود کرنا جو اپنے لیے کرنا. اس سینٹیمنٹ پہ نیشن کھڑا ہوا ہے, اور خاص طور پہ یہ والی ریجیم. تو وہ پچھلے ہر وقت انہوں نے 80s میں یہ طے کیا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر سال اس طرح رکھنا ہے کہ 10 سال کے لیے ہمارے پاس پیسہ بھی ہو, خوراک بھی ہو, تاکہ کوئی آ کے جھگڑا کرے تو ہم وہ کریں. ابھی تک ایک فوڈ شارٹیج آئی ہے, کوئی کال آئی ہے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, وہاں فوڈ شارٹیج ہو رہی, آپ نے ہسپتال اڑا دیے, یہ کچھ کر دیا, سارا کچھ چل رہا ہے. کل میں پڑھ رہا تھا 90% انہوں نے اپنے ایئرپورٹس ڈیولپ کر لیے ہیں, ان کا ریلوے دوبارہ بہتر ہو گئے. سو دے ور ریڈی. انہوں نے اس ٹائم پہ بھی, ادھر کویت میں فوڈ شارٹیج ہو رہی ہے, ادھر سے عربیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اچھی چیزیں نہیں مل رہی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس سسٹم. لاسٹلی ناؤ یو آر ڈیلنگ ود سم ون جو کہ اسٹریٹجائز کر کے چل رہے ہیں. یہ آپ کا ارکچی اس وقت ینگ سولجر تھا IRGC کا, باغر یہ بعد میں جنرل رہا IRGC کا.
علی ریجانی صاحب, یہ سارے کے سارے اس وقت کے IRGC کے ینگ لوگ تھے جنہوں نے بغیر چھت کے, بغیر گائیڈنس کے لڑائی کی ہوئی ہے, اور یہ پھر آگے اب یہ شارٹس کال کر رہے ہیں. اور یہ وہی بات کہ دے آر فلاسفر کنگز وائی. جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں, سب سے بڑا موو تو خامنہ ای نے کیا نا, پہلی سکسیس خامنہ ای کی تھی. دیکھیں خامنہ ای جب گیا نا, اس سے رجیم, آپ تو کہہ رہے ہیں US چار سے رجیم کمزور کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اب یہ رجیم کو کنٹینیوٹی دے گئے, مزید مضبوط کر گئے. وہ کس طرح سے مزید مضبوط کر گئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پروٹیسٹ ہوئے تھے ریسنٹلی تو اس میں 10,000 سے زیادہ بندہ آپ نے مارا ہے. اگر خامنہ ای صاحب بیٹھے بھی ہوتے, انہوں نے خود فورسی کر لیا تھا, تو یہ کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ ان کے اوپر اٹیکس کرتے یا اندر سے ہی مروا دیتے. ایک چیز. دوسرا, ان کی پاپولیرٹی کم ہو چکی تھی. تیسرا, IRGC کے لیے نفرتیں, پہلی دفعہ مسجدیں جلائی گئی اس پروٹیسٹ کے اندر. چوتھی چیز, ان کی ہیلتھ وغیرہ. ان کو یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے اب انہوں نے بھیجنا ہی ہے, تو انہوں نے پھر ایک فلوسافیکل, وہ کنگ والی جو میں بات کرتا ہوں, انہوں نے یہ موو کیا کہ کیوں نہ میں ایسا کر کے جاؤں کہ جس سے مشتبہ بھی IRGC کا مطلب یہ وہ سپریم لیڈر بن جائے. حالانکہ انہوں نے خود پہلے کہا ہوا تھا یہ نہیں بنے گا, بٹ بیک اینڈ پہ IRGC کے اس کو اتنا قریب کیا ہوا تھا کہ کل کو اگر کرائسس سچویشن میں بنانا پڑا سو دے ول پک اٹ. اب آپ دیکھیں, رجیم بھی کنٹینیو ہو گئی, ان کا امیج بھی بہتر ہو گیا, نو پیپل ہیو اسٹارٹ لوننگ ہم اگین. ٹھیک ہے. اور تیسری بات, کرائسس ایسا ڈیولپ ہوا جس میں اس وقت جو ہے خوبان جو ہے جس نے پک کرنا تھا, اس نے بیٹھ کے کس کو پک کیا, مشتبہ خامنہ ای کو. ادھر ٹرمپ کا لاس کیا ہے, رجیم دوبارہ پاورفل, IRGC میں GSC کا سینٹیمنٹ تگڑا, اور جو چیز ایک دھمکی کی طور پہ نظر آتی تھی کہ ہم ہرموز بند کریں گے, ہرموز وہ بھی انہوں نے بند کر کے دکھا دی. سو اوور آل اٹس ویری ڈفرینٹ کہ یہ ڈیل میکر جو ہے اس چیز کو یہ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ جو ساری سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے, جنگ کی صورتحال, اس کے بعد پاکستان کا اس پیس ٹاکس کے اندر اتنی زیادہ انوالومنٹ, واٹ ڈو یو تھنک آر دی امپلیکیشنز یا ول بی دی امپلیکیشنز فار پاکستان؟ دیکھیں, پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے, دیکھیں میں نے اس دن بھی جب اس نے یہ آپ کی جو ان کی جو پریس سیکرٹری ہے, اس دن جب اس نے یہ باقاعدہ بتایا کہ دوسری ٹاکس پاکستان میں ہی ہوں گی, JD وینس اور وہ ساری جو بات کی ہے, اس نے کہا کہ پاکستان از اے گڈ میڈیٹر, اس نے بھی گرین جیکٹ پہنی ہوئی تھی. سو آپ نے کبھی سنا تھا JD وینس ہر جگہ کھڑا کہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہوگا, یہ سارے کے سارے پاکستان کی تعریف کر. سب سے پہلی بات, پاکستان کو اب ایز اے پیس میکر, ایز اے گڈ, مطلب ایک آپ کو ایسوسیشن ہو رہی ہے CNN پہ, انٹرنیشنل میڈیا پہ, ہر جگہ. اس سے پہلے یہ والی آپ کو ساری کی ساری کوریج کب ملی تھی, اسامہ بن لادن کے ٹائم میں, 9/11 کے ٹائم پہ. سو اوور آل پاکستان کا ویٹ جو ہے وہ نہ صرف بڑا ہے گلوبل لیول کے اوپر, ٹھیک ہے, فیلڈ مارشل پہ بعد میں آتے ہیں. پاکستان کی پروجیکشن ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ ریجن کے اندر یا پوری دنیا کو جو وار افیکٹ کر رہی ہے, وہ اتنا طاقتور ہے یا اتنا انفلوئنس رکھتا ہے, وہ امریکہ جیسی کنٹریز کو انفلوئنس کر کے ٹاکس کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو پاکستان از اے پیس میکر رائٹ ناؤ, جو گلوبلی وہ ہے. پاکستان کو اس سے پہلے گلوبل لیول کے اوپر جو ابراڈ لوگ رہتے ہیں, ٹیررزم سے ایسوسیٹ کیا جاتا تھا. چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, میں ابھی اسٹاک ہوم تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ میرے ایک ساتھ دوست آئے ہوئے تھے, میں ٹریول کرنا تھا یا پاکستان آ رہا, تو وہ کوئی چیز لے رہے تھے, وہ ایک اسپورٹس برانڈ کے اوپر ہم کھڑے تھے. تو اس نے ان کا پاسپورٹ دیکھا, وہ ٹیکس فری کا فارم بنا, دا مومنٹ ہی ٹک آؤٹ ہز پاسپورٹ, تو اس نے آگے سے کہا ایک سیلس مین نے, اور یہ کس طریقے کی بات ہے جب یہ دوسرے دن دوسری ٹاکس کا پہلا راؤنڈ ہونا تھا, تو اس نے دیکھتے کہا یو آر فرام پاکستان, اس نے کہا ہاں, تو اس نے آگے سے اسمائل دیتے ہوئے اپنا فارم فل کرتے ہوئے کہا آئی ہوپ سم تھنگ گڈس کم آؤٹ آف فرام اسلام آباد ٹوڈے. اب میں اس پہ ہل گیا, میں نے کہا وٹ ڈو یو مین, کہتی آف کورس جو ٹاکس ہو رہی ہیں یو نو وہ سارا کا سارا ہوا ہے. میں آگے سے میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں نے پوچھا بھی سی اس سے, میں کہا ہاؤ ڈو یو نو اباؤٹ دس. اگر تم اکیڈیمک ہو, کوئی جرنلسٹ ہو, پھر سمجھ آتی ہے کہ ایک سویڈن کے بندہ مطلب یہ کہہ رہا ہے, تم ایک اسپورٹ شاپ پہ کام کرتی ہو. سویڈن وہ ملک ہے جس کے دنیا کے اندر اس طرح کے کرنٹ افیئر لوگ فالو ہی نہیں کرتے, تو وہ کہہ رہی ہے نہیں, اٹس آن دا نیوز, اٹس ایوری ویئر. تو اگر چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر وہ لوگ جن کا ان چیز سے کنسرن بھی نہیں ہے, وہ بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کچھ اچھا ہو, وہ بھی عاصم منیر کا نام جانتے ہیں, تو یہ وہ پروجیکشن ہے جو پہلے نہیں ملی. اینڈ آئی ہیو بین آؤٹ فار last 3 years. اٹس اے پریویلیج ٹو بی living abroad these days, کیونکہ اب ہمیں جس طریقے دیکھا ہے تو وہ جو میمز بھی بن رہی ہیں نا وہ فلیکس والی, there is a reason. یہ آپ کی چیز. دوسرا پاکستان کو یہ کہ پاکستان کو اوور آل جو ڈپلومیٹک میٹ ملا ہے, گڈ پروجیکشن, ری برانڈنگ آف پاکستان فرام ٹیررزم ٹو پیس میکنگ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, گلوبلزم جو آپ کا ہے. نمبر 2 ایک اور چیز, پاکستان جو ہے
وہ اب سیکیورٹی پرووائڈر بن کے ایمرج کیا ہے عربز کے لیے, گلف والوں کے لیے. یہ وہ ٹائم ہے, یہ جو بھٹو صاحب کے ٹائم کے اوپر سٹارٹ ہوا جب ہم نیوکلیر بنانا شروع کیا تھا, جب ہماری لاہور کے اندر OIC کا اجلاس ہوا تھا. لیکن پھر کچھ حالات ایسے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ پھر اس کی وجہ سے پاکستان نے وہ لوز کر دیا. ہمارا بھی اپنا وہ ہے, وہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیا سن, کچھ گل وچ غم دا توق, کچھ شہر بھی لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا بھی شوق ہوتا. منیر نیازی صاحب نے جو کہا ہے, ہماری بھی کچھ رہی ہیں. ہم نے عرب کے ساتھ بھی تھوڑی چیزیں صحیح نہیں کی. اب آپ دیکھیں, پہلے آپ کا ڈیفینس معاہدہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اب قطر نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. اوور آل ساری کی ساری یہ عرب کنٹریز آپ کے ساتھ معاہدے کر رہی ہیں. پھر اس کی وجہ سے آپ کو نہ صرف پیس میکر دیکھا جائے, آپ کی ڈیفینس انڈسٹری مضبوط ہو رہی ہے. اب عربز آپ کے ساتھ جوائنٹس انویسٹمنٹس کریں گے, جس طرح سے JF-17 تھنڈر کے ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہوگی. اگلی چیز جو ہمیں انڈیا نے کیا تھا, پاکستان جو ہے اوور آل دنیا کے اندر ایک جانا جاتا ہے کہ یہ ٹرسٹفل کنٹری نہیں ہے, اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی حوالے سے. آج بھی جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے, جس طرح ایک پروپوزل یہ گیا ہوا ہے کہ آپ کا جو یورینیم ہے وہ پاکستان لے جائے وہاں IAEA کو بھیجا جائے, تو ٹرمپ کو کافی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ ہے پاکستان بھائی, یہ ڈو مور والے ہیں, یہ ڈبل رول والے ہیں. تو آج ہم پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ انڈیا نے بھی پٹ فارورڈ کی تھی, ہماری بھی کچھ غلطیاں تھیں, اب وہ ختم ہو گئی ہے. ناؤ انڈیا از ناٹ ٹرسٹ وردی فار وائٹ ہاؤس, فار گلوبل ورلڈ رائٹ ناؤ. پاکستان از اے ٹرسٹ وردی نیشن اور پاکستان از اے رسپانسبل نیشن. اللہ کا کرنا دیکھیں اور حالات کیسے چینج ہوتے ہیں یہ دیکھیں کہ بائیڈن کہتا تھا, ہر کوئی کہتا کہ ان کا نیوکلیئر جو ہے اور پاکستان کے نیوکلیئر جو سیف ہینڈز میں نہیں ہے, ان کا نیوکلیئر ختم کیا جائے کیونکہ یہ دنیا کے لیے تھریٹ ہو سکتا ہے, یہ طالبان کے ہاتھ میں آ جائے گا, یہ اسٹیبل کنٹری نہیں ہے. اور آج پاکستان کو وہ مقام مل رہا ہے رسپانسبل نیشن کے طور پہ. اپنا نیوکلیئر تو ہمارا بہت کنٹرول میں, یورینیم جو انرچڈ ہے وہ بھی ہم لے کے آئیں گے, اور مطلب اس پاور میں آپ ہیں اور اس کے اوپر بھی ٹرسٹ کیا جا رہا ہے. سو دیٹ از دا تھرڈ تھنگ. نمبر 4 چیز جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان جو ہے بہت زیادہ کلوز ہو گیا عربز کے ساتھ. دیکھیں اس میں لوگ ایک چیز کا کریڈٹ نہیں دے رہے. سچویشن ایسی بنی آپ کے آپریشن سندور کے بعد, فیلڈ مارشل کے ان کے ساتھ تعلقات کے بعد, کہ آپ کو یہ رول ملا, لیکن ایک کریڈٹ آپ نہیں دے رہے. جب اگر باجوہ صاحب ہوتے, کوئی اور ہوتے, تو اس طرح کے حالات نہ ہوتے. ہم اتنا موسٹ مطلب وہ میک آؤٹ نہیں کر سکتے تھے. 804 جو ہے وہ بھی ہوتے تو وہ تھوڑا سا اس طریقے سے ہم اس سچویشن سے زیادہ گین نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس میں جب آرمی چیف لگائے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, تو میاں صاحب جو ہے وہ 2 باتوں کے بارے میں بڑے کلیئر تھے. ایک وہ ہو جو ان کو سائڈ پہ رکھے تو وہ ٹک بنتا تھا. دوسرا وہ ہمیشہ سے ایک معاملے میں کلیئر رہے. میں میاں صاحب کی بہت کم تعریف کرتا ہوں, اس دفعہ کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ساری گروتھ کا انجن عرب کے ساتھ اچھے تعلقات میں. وہ کہتے ہیں وہ مجھے بتاؤ ان 5 میں سے جن کے عرب کے ساتھ بہت اچھے بنتے ہو. یہ وہاں کام کرتے رہے ہیں, حافظ قرآن, عرب جانتے ہیں, تو اس وقت تو میاں صاحب نے لگا دیا, لیکن آج آپ کو ان ساری چیزوں کو فائدہ ہو رہا ہے. سو کریڈٹ گوز ٹو بڑے میاں صاحب. وہ ہمیشہ آرمی والے معاملات میں جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ غلط ہی کیا ہے, خاص طور پہ آرمی چیف کے پک کے معاملے میں. یہ پہلی دفعہ ایک پالیسی اینالسٹ ہیں, میں گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ سمجھ جائیں. جی پلیز. ٹھیک ہے, یہ پہلی دفعہ وہ اب ماسٹر سٹروک بن رہا ہے کہ ان کی جو پارٹنرشپ ہے وتھ شہباز شریف صاحب. اور لاسٹلی دیکھیں آپ کا جو ڈپلومیسی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے اس وقت, بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اوور آل آپ جہاں پہ بلڈ کرتے جا رہے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ اس دفعہ ڈیل سائن کرتے جا رہے ہیں. تو کوئی بھی مطلب دیکھیں. اور آخری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاک US ریلیشن کے بارے میں جو پوچھا جاتا ہے, ہماری وہ بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا پاک چائنا ضرورت ہے. تو یہ بھی پاکستان کی امپلیکیشنز کے آتا ہے کہ ہمارا یہ جو بانڈ ہے یہ US کے ساتھ یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, IMF کے اوپر ہم ریلائی کرتے ہیں. ہمارا پرانا سارا کا سارا ملٹری ایکوپمنٹ وہ F-16 وہ US کے اوپر ریلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری کی ساری چیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن بلڈ بھی ہوا ہے اور اس کو مزید بڑھتا جائے گا. کیونکہ پیپل یہ چیز انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ وائی ٹرمپ از ویری امپورٹنٹ, اس پاکستان کو اتنا امپورٹنٹ کیوں دیکھ رہا ہے. ذہن میں رکھیں آپ لوگ, ٹرمپ کو اس وقت نا دنیا کے اندر وینزویلا کو ہٹا دیں, 2 ہی کامیابی ملی ہیں جو اوپر کے لیول کے اوپر جو وہ بتا کے آیا تھا. ایک اس نے کہا تھا کہ میں گلوبل ٹیررزم کے اوپر, جب آپ US پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو گلوبل وہ پریزیڈنسی اس کو بولا جاتا ہے. پہلے 100 ڈیز کے اندر نہ وہ ایران والا کچھ کر سکا تھا,
نہ وہ یوکرین والا مسئلہ حل کر سکا تھا. دنیا کے اندر ایک ہی اس کو کامیابی ملی تھی جب انہوں نے وہ ٹیررسٹ پکڑا جس نے کابل بومبنگ کی تھی, وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو پکڑ کے دیا تھا. تو پہلے 100 ڈیز میں بھی اس کو پاکستان گورنمنٹ نے ہیلپ کیا تھا کہ تم اپنا یہ پروجیکٹ کرو. تو ٹرمپ کی عزت بھی ہماری وجہ سے بنی. اس کے بعد اب تک یوکرین مسئلہ حل نہیں ہوا. ایران پہ وہ اتنی بات نہیں کرتا, تو ایران کی جو حالت آپ کو پتہ ہی ہے. وہ ایک ہی چیز بار بار کہتا رہا ہے کہ میں نے دنیا کی وارز ختم کی ہیں. اس وار کے اندر بھی وہ بار بار پاکستان کی وار کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اس کا سکوپ اور میگنیٹیوڈ بہت زیادہ ہے. تو اس میں بھی ہم نے کریڈٹ دیا کہ ٹرمپ کو کہ ہاں جی آپ نے ختم کروائی تھی, یہاں انڈیا نے لوز کیا ہے. تو ایک بندے کی سی وی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ ہم اس کو آپ چاپلوسی کہیں, ڈپلومیسی کہیں, جو بھی کہیں, وہ سارا کچھ جو ہے. تو ٹرمپ پرسنلی بھی دیکھے نا پاکستان کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس کا جو گلوبل سی وی ہے اس کے اندر پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہم اپنا فائدہ دیکھیں یا جو بھی کریں, تو وہ اس وجہ سے کافی زیادہ مزید ٹرسٹ جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے. سو اٹس اے گڈ ٹائم کہ آپ کا یو ایس ریلیشن وغیرہ وہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ ٹرکی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, قطر کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, چائنا کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب کہا یہ جا رہا تھا کہ چائنیز ڈپلومیٹ بھی آ رہے ہیں, ادھر سے رشیا بھی آ رہے ہیں. تو پاکستان نہ صرف یہ رول پلے کر رہا ہے, ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے آگے ہم ہیں لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ سارے کے سارے ریلیشنز جو ہیں اوور آل مزید بلڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ٹائم آ رہا ہے گلوبل لیول کے اوپر. ناؤ دا تھنگ از آپ اس کو ڈومیسٹک کے ساتھ کیسے ملٹی پلائی کرتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. آپ کو بہت شکریہ سرکار ٹائم دینے کا. وی ہیو ہیڈ اے ویری فروٹفل ڈسکشن ود رسپیکٹ ٹو ایران US اسرائیل وارفیئر. پاکستان دنیا کا ایک گلوبل پیس میکنگ کا سینٹر بنتا جا رہا ہے. دیر از مور ٹو کم فار پاکستان ایز ویل. جیسے سرکار نے کہا کہ پاکستان جیسے میک آؤٹ کرا ہے چیزوں کے حوالے سے, اس کو بھی دیکھیں گے ہم. اور آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا خیال کیجیے گا, کامنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.